اس سے تھوڑا اس کا اثر میٹیگیٹ ہوتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ری انفورس کرنا, اس ایریا کو ری انفورس کرنا کنکریٹ سے یا وہ جالی والی لگا دینا اس میں, تو اس سے بھی یہ تھوڑا اس کا نقصان ہونے کا یہ پاور کم ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہ ہوگا لینڈ سلائڈس کے بارے میں, اس میں ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے سونامیز. دیکھیے سونامیز, سونامی میں نے اس کا ذکر کیا بھی تھا. سونامی ہم کس کو بولتے ہیں؟ یہ ایک جاپانیز ورڈ ہے, اس کا معنی ہے ہاربر ویو. ہاربر آپ کو پتہ ہی ہوگا, جیسے پورٹ ہوتا ہے تو ہاربر ہوتا ہے جو انڈینٹڈ تھوڑا اندر نیچرل ہوتا ہے. ہاربر ایک نیچرل انٹیٹی ہوتی ہے, پورٹ پھر آرٹیفیشلی ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو ہاربر ویو ایک ہاربر ویو کا سونامی کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہاربر ویو آتا ہے. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ سونامی ایک اٹس اے ٹائپ آف ویو, بہت ہی ہائی ویو ہوتی ہے. تو یہ کوسٹ کی طرف آتی ہے, سمندر سے آرجنیٹ ہو کے کوسٹ کی طرف آتی ہے. اور جو کوسٹ پہ مثال کے طور پر یہ مان لیجیے انڈیا کا ساؤتھ ایسٹ کوسٹ یہ ہے یہاں پہ, تو یہاں سے سونامی جو 2004 میں جب آئی تھی سونامی شروع ہو کے, تو یہاں پہ جب یہ ہائی ویوز تقریباً یہ 100 فیٹ تک ہائی ہو سکتی ہیں, 100 فیٹ تک میکسیمم یہ ہائی ہو سکتی ہیں. تو اتنی ہائی ویوز پھر جب ٹکراتی ہیں کوسٹ کے ساتھ, تو یہاں پہ جو بھی اسٹرکچرز بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے, جو بھی بزنسز ہوتے ہیں, جو بھی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. یہاں پہ فلڈنگ کاز ہوتی ہے, کوسٹل فلڈنگ کاز ہوتی ہے, تو اور اننڈیٹ ہوتے ہیں سارے ایریاز, پھر بہت ہی زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے, جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. تو یہ آرجنیٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آرجنیٹ ہوتا ہے بیکاز آف انڈر واٹر, ہم نے اس کا ذکر کیا بھی تھا, انڈر واٹر ارتھ کویک. جب سمندر کے اندر ارتھ کویک آتا ہے, یعنی کہ ارتھ کویک کا فوکس, ارتھ کویک کا ایپی سینٹر جب سمندر کے اندر ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ جو ارتھ کویک وہاں پہ سمندر کے اندر ہوتا ہے, اس سے جو پانی ہے سمندر میں اس میں ویوز کریٹ ہو جاتی ہیں. پھر وہ ویوز ٹریول کرتی ہے شور کی طرف, کوسٹ کی طرف. کوسٹ سے جب ٹکراتی ہے تو بہت ہی زیادہ نقصان کر دیتی ہے. تو انڈر واٹر ارتھ کویک, ایون انڈر واٹر والکینک ایرپشن سے بھی, والکینک ایرپشن جو واٹر کے اندر والکینک ایرپشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کراکاٹاؤ ایک والکینک ماؤنٹین ہے, اس میں بھی ایرپشن ہوا تھا 1883 میں. وہ انڈونیشیا میں ہے کراکاٹاؤ, ایک والکینک پیک ہے. تو اس میں بھی ارتھ کویک ہوا تھا, یہ والکینک ایرپشن ہوا تھا 1883 میں, پھر سونامی کاز ہوئی تھی اس کی وجہ سے. تو انڈر واٹر ارتھ کویک, والکینک ایرپشن یا کوسٹل لینڈ سلائڈ, یہاں پہ کوسٹ کے نزدیک, یہاں پہ مثال کے طور پر کوسٹ کے نزدیک اگر بہت بڑی لینڈ سلائڈ سی میں چلی جائے گی تو اس سے بھی لو میگنیچیوڈ سونامیز آ سکتی ہے. تو یہ ہو گیا سونامیز کے تھوڑا ڈیفینیشن اس کی. تو اگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد, اگر آپ دیکھیں گے کیا بولتے ہیں اس کو, آلموسٹ ان کا آلٹیٹیوڈ, ایمپلیٹیوڈ جو ہوتا ہے, ایمپلیٹیوڈ سونامی ویوز ایسے رکھیے آپ, ٹھیک ہے. ایمپلیٹیوڈ ان کا آلموسٹ 90 to 100 فیٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی ویو لینگتھ دیکھیں گے یہاں سے یہاں تک, یہ جو ویو لینگتھ ان کی ہے یہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک ویو 100 to 200 کلو میٹر, 100 to 200 کلو میٹر تک صرف ایک ہی ویو ہوگی, ٹھیک ہے. بہت ہی زیادہ ان کی بہت بڑی ویو لینگتھ ہوتی ہے. اگر آپ ان کا پیریڈ بھی دیکھیں گے, پیریڈ بھی بہت ہی لمبا ہوتا ہے, آلموسٹ این آور,
मैक्सिमम 1 आवर तक जा सकता है, 60 मिनट्स तक इनका पीरियड जा सकता है, ठीक है। इनका पीरियड 60 मिनट्स तक एक वेव का पीरियड जा सकता है। तो ये हो गया। इनकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होती है इन वेव्स की, बहुत ही फास्टली ये ट्रैवल करती हैं। तो इसकी वजह से बहुत ही फास्टली ट्रैवल करती है, बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड, बहुत ही ज़्यादा हाइट इनकी होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वेव लेंथ होती है। ये चीज़ें इनको क्या बनाती हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सुनामीज़ का कुछ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। तो इसके बाद अगर आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है, यहाँ से गुजरात का भी कुछ पार्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट, अंडमान निकोबार का, ये है लक्षद्वीप का, ठीक है। इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन है ऑलमोस्ट 7516 किलोमीटर, कुछ आप रखिए 7500 किलोमीटर्स। इसमें से 7500 किलोमीटर्स में से 5700 किलोमीटर्स जो कोस्टल एरिया कोस्ट लाइन है इंडिया की, वो है प्रोन टू सुनामीज, ठीक है। उसमें ज़्यादातर ये ईस्टर्न कोस्ट ही ज़्यादातर प्रोन टू सुनामीज हैं। जैसे जो 2004 में आया था, इसी साइड से आया था, वो कहाँ पे, बर्मीज प्लेट जो था, जो मैंने बोला आपको, वो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टकराते हैं या दूर चले जाते हैं, तो उससे अर्थक्वेक कॉज होते हैं। तो जब ये बर्मीज प्लेट जो यहाँ पे बर्मा प्लेट था, वो इंडियन प्लेट के नीचे चला गया, ठीक है। तो इनकी ये इंटरेक्शन की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक कॉज हुआ। उस अर्थक्वेक की वजह से वेव्स क्रिएट हो गई बे ऑफ बंगाल में, वो ट्रेवल होके बहुत ही फास्टली यहाँ साउथ ईस्ट इंडिया के कोस्ट को, यहाँ इवन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक भी वो उसका असर पाया गया।